نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ارشاد باری تعالی ہے ان لوگوں میں یعنی بنی اسرائیل میں امیون کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، لا یعلمون الکتاب، ان لوگوں کے پاس تورات کا کتاب کا علم نہیں ہے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کچھ بھی مگر کچھ گمان ہیں، خیالات ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس علم نہیں، وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں، بولتے ہیں، وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ آج ذرائع ابلاغ، تعلیم و تعلم، علم کے مختلف انداز ہیں۔ اس دور کے اندر تورات چند ایک جملے کسی کے پاس ہوتے، چند کسی اور کے پاس، باقی بہت ساری ایسی باتیں جو سینہ باسینہ خیالات پر مبنی، آرزوئیں اور چاہت، ان کی خواہشات جو ایک سینے سے دوسرے سینے کی طرف منتقل ہوتی رہی، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فویل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل جہنم کا ایک گڑھا ہے جو ہلاکت کی جگہ ہے۔ یہاں مراد جہنم کے اس گڑھے میں جانے والے وہ لوگ، ہلاکت میں پڑنے والے وہ لوگ، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب کو یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وہ خود ہی اسے اپنی منشا، اپنی ضرورت کے مطابق کچھ جملے، کچھ باتیں، کچھ چیزیں تحریر کرتے ہیں، پھر انہی چیزوں کو تورات کا نام دے کر مختلف لوگوں کو ورغلاتے ہیں، انہیں غلط انداز کے ساتھ گائیڈ کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ فرمایا ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر یہ لوگ کہتے ہیں جو تھوڑا بہت جاننے والے ہیں، کچھ علم رکھتے ہیں، کچھ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے، کچھ تو وہ حقیقتاً ہی تورات کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ ان کی طرف سے ملی جلی کہانیاں، قصے، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور خریدو ان کو، یعنی یہ تمہاری ضرورت کے مطابق، تمہارے مسائل کے مطابق یہ سب چیزیں ہم نے بنائی ہیں اور تم اس کو لو، یہ فتویٰ لو، یہ مسئلہ لو، یہ بات لو، اور کچھ ہمیں اس کے عوض میں درہم اور دینار دو۔ یعنی آج کل اگر اسے ہم دوسرے انداز میں سمجھانا چاہیں، جیسے مختلف انشورنس والے یا بینکوں والے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے مطابق فتویٰ اسی انداز میں لیتے ہیں جو بالکل صحیح بات ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ اپنی من مانیاں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا خواتین معاشرے کے اندر ایسی ہیں جو روافض کی طرف سے قصے اور کہانیاں حضرت بی بی فاطمہ کے نام کے ساتھ
یہ حضرت امام جعفر صادق رحمہم اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ منسوب کر کے اسے غلط رنگ دے کر، غلط چیزیں ڈال کے، غلط قصے کہانیاں ڈال کے معاشرے کو گمراہی کی طرف لانے کے لیے مختلف طور طریقوں کو اپنا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کے لیے یہ حالات پیدا کرتے ہیں۔ اسی انداز میں ہی یہودی بھی تورات کی کچھ چیزیں لے کر باقی کچھ چیزیں اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے جن لوگوں کو جو بھی پرابلم ہوتی یا ان کے جو بھی مسائل ہوتے انہیں یہ بتاتے کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں آپ کو تورات کی سند اور مہر لگا دیتے ہیں، آپ ہمیں کچھ معاوضے میں درہم اور دینار دے دو۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فویل لہم، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، کہ جن چیزوں کو لکھ دیا ان کے ہاتھوں نے، یعنی خود انہوں نے انہیں تحریر کیا، انہیں بنایا، انہیں خود تیار کیا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے کچھ کما رہے ہیں، جو اس کے ساتھ، اس غلط انداز کے ساتھ، اس غلط طور اور طریقے کے ساتھ، اس غلط مسئلے اور غلط فتوے کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر کے اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ان مسائل دینے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یہ دونوں گمراہ ہوئے، جیسے کوئی غلط مسئلہ بتانے والا بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، انہیں غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، انہیں غلط طور طریقے اپنانے پر، غلط انداز سے چلانے پر وہ گمراہی کے گڑھے میں ڈالتا ہے، وہ دونوں ہی گمراہ ہو کر اس جہنم کے گڑھے میں گرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اس ہلاکت سے، اس تباہی سے، اس غلط راستے سے، اس گمراہی سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔